والحمد لله الذي جعلنا من الباكين في عزاء الحسين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آپ لوگ علماء کرام کے بہترین بیانات سے مستفید ہو چکے ہیں اور بہترین طریقے سے عزاداری کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لائے ہیں. خداوند متعال آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آپ کے ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آپ کی گریہ ازاری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جو عزادار مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ فرش عزا کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لائیں اور عزاداری سید الشہداء کا حصہ بنیں. ایک باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں ابتدا یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ خدا نے لفظ نوریدو کا استعمال کیا ہے. نوریدو فعل مضارع ہے. بہرحال صرف اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی خدا ارادہ کرتا ہے، کرتا رہے گا. ہمیشہ کے لیے خدا کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ احسان کرنا. کن کے اوپر؟ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا. کس طریقے سے؟ کہ انہیں خدا زمین کا امام بنائے گا اور زمین کا وارث قرار دے گا. عزیزان محترم، ان نکات کی طرف اشارہ توجہ کریں اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ امامت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. خداوند متعال نے باب نبوت کو بند کیا ہے. باب نبوت کو اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ نبوت کا کام ہوتا ہے خداوند متعال سے دین کو حاصل کرنا. جو دین خداوند متعال عام انسانوں کے لیے بھیجتا ہے اسے خدا سے دریافت کرنا نبی کا کام ہوتا ہے. اس دین کی تبلیغ کے لیے خداوند متعال نے منصب امامت کو قائم کیا ہے، اور یہ منصب امامت کسی عام زمانے تک، کسی خاص زمانے تک، کسی محدود وقت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا قیامت جو ہے وہ منصب امامت باقی رہنے والا ہے. ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے امام کو تلاش کریں. عزیزان محترم، امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے. آپ کی مسجد میں ایک امام ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو امام کے کام کے بعد کام کرو. امام سجدہ کر رہا ہے تو اس کے بعد سجدے میں جاؤ.
امام رکوع میں جا رہا ہے تو اس کے بعد رکوع میں جاؤ، امام قنوت پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد قنوت پڑھو، اور جب امام خداوند متعال کے حکم پر سورہ پڑھ رہا ہے تو خاموش رہو اور اس کی آواز کو سنو۔ عزیزان محترم، خدا نے جب عام سی جماعت میں اتنی رعایت کی ہے امامت کی کہ امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کی پیروی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جس امام کو ہماری زندگی کے ہر ایک لمحے میں ہمارا ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، اس سے ایک قدم خدا آگے ہمیں کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کیسے خدا قبول کر سکتا ہے کہ امام سے آگے جا کر کے گفتگو کریں؟ کیسے خدا قبول کر سکتا ہے کہ امامت سے آگے بڑھ کر کے اپنے منصب کو لا کر کے پیش کیا جائے کہ میرے پاس بھی ایک پوسٹ ہے، میرے پاس بھی ایک منصب ہے، میرا بھی ایک مقام ہے، میرا بھی ایک رتبہ ہے؟ ہمارا مقام، ہمارا رتبہ، ہمارا منصب، ہماری پوسٹ، سب کچھ ہمارا خود کا بنایا ہوا اور خود کا تقسیم کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے درمیان میں، لیکن منصب امامت ہم نہیں بناتے ہیں، نہ امام ہم بناتے ہیں، منصب امامت خدا کا بنایا ہوا ہے، اور امام بھی خداوند متعال کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا وہاں کسی چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہاں صرف اور صرف سر تسلیم خم کر کے اپنے امام کی بات ماننی ہے اور اس کے کہے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یا امام جس کو اپنی طرف سے بنا کر کے بھیجیں اس کی بات ماننی ہے، امام جس کی طرف تمہیں کہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو اس کی بات ماننی ہے۔ عزیزان، اس بات کی طرف توجہ رکھیں اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائے رکھیں۔ میں نے ایک اور جگہ کے اوپر عرض کیا تھا کہ قرآن نے تکرار کیا ہے بہت ساری باتوں کو تکرار کیا۔ اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں تکراری ہوتی ہیں۔ تکرار اس لیے ہوتا ہے تاکہ ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے ایک بات، ذہنوں کے اندر نقش ہو جائیں کچھ چیزیں اور ہمارے ذہن محفوظ کر لیں ان چیزوں کو۔ جیسے بچے کو کہا جاتا ہے نا کہ پڑھو، کئی مرتبہ بچے کو ایک چیز دہرائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اسے تکرار کرو، مسلسل پڑھتے رہو۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ بچہ اس چیز کو یاد کر لے۔ خدا کچھ چیزوں کو چاہتا ہے کہ ہم یاد کریں ان چیزوں کو۔ خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی مقامات کے اوپر قرآن میں کہا اور کئی مقامات کے اوپر کہا وبالوالدین احسانا۔ کیوں؟ خدا تاکید کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو ان چیزوں کو۔ اسی طریقے سے خدا نے کئی مقامات کے اوپر لفظ ولی کا استعمال کیا ہے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تم جان لو کہ ولی میں بناتا ہوں، تم نہیں بناتے ہو گھروں کے اندر بیٹھ کر کے۔ ولی بنانے کا اختیار میرے پاس ہے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال انسانوں کو باور کروانا چاہتا ہے یہ بات کہ منصب نبوت کو اگر میں نے بھیجا تو میں ختم کرنے والا ہوں نا، اس کو اختتام تک پہنچانے والا میں ہوں۔ اگر منصب امامت کو میں نے بنایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے اختتام تک پہنچاؤں۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ آج سے امامت ختم اور خلافت شروع، آج سے ولایت ختم اور خلافت شروع، آج سے امامت ختم اور جو ہے وہ سلطنت اور ملوکیت اور انارکیت شروع؟ ہم اور آپ فیصلہ کریں گے امامت کہاں ختم ہوگی، ہم اور آپ فیصلہ کریں گے کب سے خلافت کا آغاز ہونا ہے، کب سے ملوکیت کا آغاز ہونا ہے، کب سے انارکیت کا آغاز ہونا؟ نہیں، جب ہم بنا نہیں سکتے تو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے، جب ہم اپوائنٹ نہیں کر سکتے نا تو ہم ڈسمس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اختیارات خدا نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں عزیزان محترم۔ اسی طریقے سے جس کو امام بناتے ہیں نا، پھر امام اختیار رکھتے ہیں اس کو ہٹانے کا یا اس کو لے کر کے آنے کا، امام اختیار رکھتے ہیں عزیزان محترم۔ اور اسی لیے جو ولی فقیہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے نا، یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ کچھ افراد نے مل کر کے کہا آج سے یہ ہمارا اور آپ کا ولی فقیہ ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں امام معصوم کی رضایت شامل ہوتی ہے عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، کہیں نہ کہیں امام معصوم کی رضایت شامل ہے۔ اور اگر امام معصوم کی رضایت شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا راضی ہے اس سے، خدا راضی ہے اس سے، عزاداران سید الشہداء۔ لہٰذا یہاں تنقید نہیں کی جا سکتی، یہاں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کسی مسجد، کسی امام بارگاہ یا کسی جلوس کے اندر بیٹھ کر کے کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ہم ولی فقیہ کے اس فیصلے کی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ بھائی تم سے زیادہ ولی فقیہ سمجھتا ہے، تم سے زیادہ مرجع تقلید سمجھتا ہے، تم سے زیادہ امام وقت سمجھتا ہے جس نے اس کو بنا کر کے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، جس کی رضایت شامل ہے اس کے پیچھے، جس کی حدیثیں شامل ہے ائمہ کی، ٹھیک ہے۔ ائمہ اطہار نے باقاعدہ طور پر احادیث کے ذریعے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے عوام کے لیے کہ جب کوئی مسئلہ دیر پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے،
اس کی طرف رجوع کرنا ہے جو بتا سکتا ہے. حوادث کے موقع پر کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ عزیزان, حوادث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو غیر متوقع صورتحال ہوتی ہے اس کا حادثہ کہا جاتا ہے. تو بہت ساری غیر متوقع صورتحال دین کے مسئلے میں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جو متوقع نہیں ہوتی ہیں, توقع نہیں ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر کون ہے جو فیصلہ کرے گا کہ یہاں قوم کو, ملت کو, مملکت کو اور امت کو کس طرف چلانا چاہیے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں کون سی دوا تجویز کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. خدا نہ کرے کہیں پر کوئی دوسری صورتحال پیش ہو جائے, کہیں پر سیلاب آ جائے, تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی اب کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ حالات کو قابو میں رکھنا ہے. تو جب دین کے سلسلے میں کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے, غیر متوقع صورتحال, تو اب ڈاکٹر فیصلہ نہیں کرے گا, اب انجینئر فیصلہ نہیں کرے گا, اب کوئی فیصلہ نہیں کرے گا, اب امام فیصلہ کرے گا, یا امام کی طرف سے جو منسوب کیا گیا ہے وہ فیصلہ کرے گا. عزیزان محترم, عزاداران سید الشہداء, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر نقش کریں, ان چیزوں کو بٹھائیں اپنے ذہنوں کے اندر. یہ کوئی بہت زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں ہیں کہ جو سمجھ میں آنے والی نہ ہوں, یہ بہت سادہ سی باتیں ہیں. عزیزان محترم, ایک زمانے میں ایک خاص مقام کے اوپر ایک متخصص کی ضرورت, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر چیز میں ایک متخصص کی ضرورت ہے, ہر فیلڈ میں ایک متخصص کی ضرورت ہے. ہر فیلڈ میں ضرورت ہے یا نہیں؟ یہاں جو ہے وہ صاحبان علم بیٹھے ہوئے جانتے ہیں اس بات کو. ہر فیلڈ کے اندر ضرورت ہے آپ کو ایک متخصص کی, ایک ایسے انسان کی جو سب سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہو اس چیز کو. جب آپ تمام دوسرے شعبوں کے اندر ایک متخصص کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, تو دین کے اندر کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ دین کے اندر کیوں اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ دین کے اندر کیوں اپنی جو ہے وہ انا کو لے کر کے آتے ہیں؟ دین کے اندر کیوں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے لہذا اب ہم یہ کریں گے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ان کی سمجھ. ہم سے زیادہ جو ہے وہ صورتحال کو بہترین طریقے سے علماء درک کر سکتے ہیں. ہم سے زیادہ بہترین طریقے سے صورتحال کو جو ہے وہ فقہاء درک کرتے ہیں, مراجع درک کرتے ہیں, ولی فقیہ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کہ صورتحال کے مطابق کیسا فیصلہ ہونا چاہیے. صورتحال اگر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین بیچ دیا جائے گا. عزیزان محترم, اگر صورتحال خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے گا کہ جان بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے. تقیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جان بچا دو اور دین کا سودا کر دو. نہیں, تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرو کہ جس میں تمہاری جان بھی بچ جائے اور تمہارا دین بھی بچ جائے. دین کی سودے بازی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے. دین کو پس پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں. دین کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں. اگر ہم اور آپ یہ سمجھے کہ کوئی ایسا راستہ ہمیں مل جائے کہ جہاں دین کو پیچھے لگا کر کے ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دین سب سے آگے ہے, اسلام سب سے آگے ہے, شریعت سب سے آگے ہے. عزیزان محترم, مقدم ہے ہر چیز کے اوپر اسلام کا حکم, ہر چیز کے اوپر اسلام کا حکم مقدم ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. ہم کسی شخصیت کے پیچھے اگر چل رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم جا کر کے نہیں کہہ سکتے خدایا ہم نے تو فلاں کی اتباع کی تھی. خدا کہے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم, تم اپنے امام کو لے کر کے آؤ ذرا یہاں میری بارگاہ میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ جو تمہیں لے کر کے میری بارگاہ میں آنا چاہتا تھا, پھر میں فیصلہ کروں گا. لیکن جب آپ دین کے مطابق چلیں گے تو پھر وہاں قیامت کے دن آپ کو گلی کوچوں میں جا کر کے امام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو امام خدا نے بھیجا ہے نا وہ خود تمہیں تلاش کر کے کہے گا آؤ میرے پیچھے آؤ, ساری زندگی تم نے میری اتباع کی ہے, آج میں تمہیں لے کر کے جنت کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, سمجھیں ان باتوں کو عزیزان محترم. آج اپنا امام معین کریں تاکہ وہاں امام تلاش نہ کرنے پڑے بھاگ بھاگ کر کے, ڈھونڈ کر کے. وہاں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قرآن کہتا ہے وہاں یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر ڈال رہے ہوں گے, میں نے تو اس کے کہنے کے مطابق کیا. وہ کہے گا میں نے تو اس کے کہنے کے مطابق کیا تھا, اور امام کہہ رہا ہوگا بھائی کیوں کیا میرے کہنے کے مطابق, کیوں کیا؟ اب وہاں جو ہے وہ ماموم اور امام جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے سارے کے سارے. اللہ سب کی پریڈ لگوائے گا, آؤ ذرا بتاؤ کیوں کیا یہ کام, کس کے پوچھنے کے مطابق کیا. عزیزان محترم, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام, ان باتوں کے تو توجہ کریں, سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں. نظام اصل ہے, نظام کی حقیقت ہے. کوئی شخصیت دنیا میں نظام سے بالا تر نہیں ہو سکتی ہے. کوئی شخصیت, چاہے وہ جو ہے وہ جمہوری نظام ہو یا نظام اسلامی ہو. اگر جمہوریت میں بھی شخصیات کے پیچھے چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی. جمہوریت خود کہتی ہے کہ قانون کی بالادستی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں کیا ہے, یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے, یہاں شخصیات کی بالادستی ہے. عزیزان محترم, جس وجہ سے یہاں جمہوریت اپنے صحیح معنی میں جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. علماء اس بات کو سمجھتے ہیں, صاحبان علم اس بات کو سمجھتے ہیں. اب ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتے ہیں اس بات کو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ قانون کی بالادستی
نہیں ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شخصیات کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ قانون سے اوپر جا کر کے بیٹھ چکے ہیں عزیزان محترم. اسی طریقے سے دین میں بھی قانون کی بالادستی ہے عزیزان محترم. جو نظام خدا نے بنا کر کے بھیجا ہے اس کی بالادستی ہے. یقین کریں کسی مولوی کا انفرادی عمل جو ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ. میں غلطی کر رہا ہوں تو یہ غلطی صرف اور صرف میری ہے. میں نے گناہ کیا ہے, یہ گناہ صرف اور صرف میرا ہے, میری ذات تک محدود ہے. یہ حجت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ بھی جا کر کے وہی گناہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو یہ میرا گناہ ہے عزیزان محترم, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے گناہ کو حجت بنا کر کے آپ اس کو رائج کر دیں گے معاشرے کے اندر. فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا تھا لہذا ہم سارے کے سارے آج کے بعد یہی کریں گے. پرکھو بیٹھ کر کے خدا نے جس طریقے سے مجھے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے اس معاشرے کے اندر, مجھ سے مراد ایک طالب علم, ادنا ترین طالب علم, اس طریقے سے آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس معاشرے کے اندر. عزیزان محترم, نوجوانان عزیز جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں, سب برابر ہیں عزیزان محترم, سب برابر ہیں. آپ کی بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے جتنی کسی مولوی صاحب کی ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ سارے کا سارا کام مولوی صاحب نے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تبلیغ بھی مولوی صاحب نے کرنی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی مولوی صاحب نے کرنا ہے, نمازیں بھی مولوی صاحب نے پڑھانی ہے, جنازے بھی مولوی صاحب نے پڑھانے, دین کے متعلق تحقیق بھی مولوی صاحب نے کرنی ہے, دین کا دفاع بھی مولوی صاحب نے کرنا ہے, چانٹے بھی مولوی صاحب نے کھانے ہیں, گولیاں بھی انہوں نے کھانی ہے, تو پھر جنت میں بھی مولوی صاحب کو جانے دیجیے گا. وہاں نہ جا کر کے کہیے گا اللہ سے میری جنت کہاں ہے, کہیے گا یہ سارا کچھ انہوں نے ہماری طرف سے کیا تھا, ہم پورے محلے کی طرف سے آپ ایک مولوی صاحب کو جنت میں ڈال دیجیے, بات ختم ہو جائے گی. پھر ٹھیک, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. پورے محلے کی طرف سے ایک مولوی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جب پورے محلے کی طرف سے ایک مولوی جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو محلے والے باقی لوگوں کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کسی صورت میں؟ محلے سے مراد میں پوری دنیا کو لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. دنیا کے باقی انسانوں کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ خداوند متعال ایک ایک انسان سے حساب لے گا قیامت کے دن, ایک ایک انسان سے. وہ اجتماعی حساب نہیں ہوگا وہاں پر جا کر کے کہ بھائی فلاں محلے والے آ جاؤ, ہاں اپنے مولوی صاحب کو لے کر کیا ہو گیا, چلو چلو آپ کا حساب کتاب ہو گیا, کتنے ووٹ پڑے نا. یہ ووٹ بھی یہاں ہوتے ہیں عزیزان موت, یہ ووٹنگ یہاں ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ووٹنگ نہیں ہوتی, خداوند متعال کی بارگاہ میں انتخاب نہیں ہوتا ہے جا کر کے. خداوند متعال کو تمہارے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے. خداوند متعال دلوں کے حال سے واقف ہے. وہ جو ہمارے دلوں کے اندر کونے گوشوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں نا, اللہ ان کے بارے میں بہترین طریقے سے جانتا ہے. نوجوانان عزیز جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ مستقبل ہیں, اور آپ سے بعد جو ہے وہ یہ بچے مستقبل ہیں. اگر کچھ کرنا ہے تو ان کے لیے کرو بیٹھ کر کے, اگر کچھ کرنا ہے تو ان کے لیے کرو. یہ جلوس اس جو ہے وہ نہج کے ہونے چاہیے کہ بچے اس سے کچھ سیکھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے بچوں کو آگے آگے چلا دیتے ہیں, پیچھے پورا جلوس ماتم کرتا رہتا ہے. کوئی بچہ کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کر کے دستے میں ماتم کرنا کیوں نہیں سکھاتے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے اندر جوش و جذبہ ہے, میں آپ کے جوش و جذبے کی قدر کرتا ہوں, لیکن آپ ان بچوں کو بھی بیچ میں رکھا کرو نا اپنے دستے کے بیچاروں کو. ان کو باہر نکال دیتے ہیں آپ لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہاں ہو کیا رہا ہے, کس کے اوپر رو رہے ہیں, کس کے لیے ماتم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ایک ایسا نظام بنایا کریں, یوں دستہ بڑا بنایا کریں, بچوں کو بیچ میں رکھ دیا کریں اس دستے کے. ٹھیک ہے, اس سے دو کام ہوں گے, نہ تو شور شرابہ ہوگا, بچے آگے پیچھے نہیں جائیں گے, ماں باپ بھی خوش رہیں گے, ہمارا بچہ محفوظ ہے کہیں, کیونکہ ہمارے علاقہ ہی ایسا, ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا انتظام تو نہیں ہے نا. اب یہاں پر آپ کے بقول جس کو کھپا ہے, کوئی بننا ہے, کوئی نیچے گر گیا, کسی بیچارے کا سر پھٹ جائے گا, تو ان کو حفاظت میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو درمیان میں لے کر کے چلیں. ایک تو یہ ہو جائے گا کہ بچہ محفوظ رہے گا, دوسرا یہ ہوگا کہ اس کو بھی عادت ہوگی جیسے آپ ماتم کر رہے ہیں ویسے ماتم کرنے کی. یہ بھی ڈسپلن کے ساتھ ماتم کرنا سیکھ لیں گے آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے. یہ بھی سمجھیں گے کہ لوہے کے ساتھ کیسے ماتم کیا جاتا ہے. آپ لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں کہ بالکل جیسے جیسے لوہا چل رہا ہے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, اسی بیٹ کے اوپر ماتم ہونی چاہیے. تو ان کو بھی سکھائیں نا, کم سے کم جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے ہونا چاہیے اس چیز کو منتقل کریں آگے, بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے, گھروں سے تیاری کر کے انہیں مجلس میں لے کر کے آئیں کہ بیٹا یہ نوحہ پڑھنا ہے, ذرا مجھے سناؤ تم کیسا پڑھتے ہو اس نوحے کو, میں دیکھوں ذرا. نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگر نذرانہ عقیدت ہی پیش کرنا ہے تو پھر نہ مسجد کی ضرورت ہے, نہ امام بارگاہ کی ضرورت ہے, نہ بجلی کی ضرورت ہے, نہ مائک کی ضرورت ہے, کہیں بھی بیٹھ کر کے حسین کا غم منایا جا سکتا ہے. لیکن جب اتنے انتظام کر دیے ہیں, اس مقام تک ہم لوگ پہنچ گئے, تو دو قدم تھوڑا اور آگے بڑھیں, اسے اور مزید منظم ہونے کی کوشش کریں, مزید اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو سسٹمیٹیکلی ارینج کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش کریں کہ بچوں کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام ہو سکے کہ یہ بھی حسین کو سمجھ سکیں, یہ بھی کربلا کو
سمجھ سکیں, یہ بھی پیغام کربلا کو سمجھ سکیں. میں نے ایک اور مقام پر عرض کیا تھا, میں نے کہا تھا میرا اور آپ والا حسین جو فلسفی ہے, جو منطقی ہے, وہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. عزیزان محترم, فلسفہ شہادت امام حسین, یہ لفظ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہاں سے سمجھیں گے حسین کیوں شہید ہوئے. علی اصغر کی قربانی مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہم نے علی اصغر کو بچوں کے لیے کتنا جذاب بنا کر کے پیش کیا ہے. کیا ہم نے بچے کو یہ بتایا بیٹا علی اصغر میدان کربلا میں تھے, ہم اور آپ بھی اتنا جانتے ہیں کہ علی اصغر تھے اور شہید ہو گئے, اس سے زیادہ نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمارے بچے جانتے ہیں. عزیزان محترم, سکینہ اور علی اصغر کا جو آپسی تعلق تھا, جو رابطہ تھا, جو محبت تھی ان کے درمیان میں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں محبت پیدا کر سکتے ہیں. لیکن وہ محبتیں کب پیدا ہوں گی؟ جب اس کردار کو بچوں کے لیے جذاب بنا کر کے پیش کیا جائے گا, نہ صرف مصائب کی صورت میں بلکہ علی اصغر کو ایک ایسا کردار بنا کر کے دکھایا جائے گا کہ بچہ باقی تمام کرداروں کو ایک طرف رکھ کر کے جب بھی کسی بہترین کردار کے بارے میں سوچے تو علی اصغر اس کے سامنے آئے. جوانوں کے لیے ایسے کردار بنانے کی کوشش کرو. ہمارے نوجوان جری تھے, بہادر تھے, شجاع تھے, جناب عباس, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے دنیا کو کتنا بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں عباس کی شجاعت, عباس کی بہادری بتانے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں ہم دنیا والوں کو. وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ تقریروں کے ذریعے سے نہیں, لوگوں نے جعلی اور خیالی کردار بنا کر کے ان کو ہمارے ذہنوں تک پہنچا دیا ہے. بالکل جعلی کردار جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. مثلا خب ظاہر سی بات ہے, اب میں آپ کے مطابق بات کروں گا, آپ لوگ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ موویز دیکھتے ہیں اور بہرحال بالی ووڈ ہالی ووڈ سارا آپ نے چھان مارا ہوگا, ٹھیک ہے, نوجوانوں نے, اور اس میں آپ کے پاس بہترین کردار بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ان کرداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, کچھ تو عاشق ہوتے ہیں ان موویز کے, وہ جعلی کردار ہیں سارے کے سارے, آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو, جعلی ہے نا بھائی. کون سے اسپائڈر مین کو آپ نے کہیں دیکھا اسپائڈر مین یہاں اڑتا ہوا؟ سر محلے میں کسی نے اسپائڈر مین دیکھا آج دن تک؟ بیٹ مین دیکھا ہے کسی نے یہاں پر؟ ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بڑی توجہ کے ساتھ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اسپائڈر مین اور بیٹ مین کی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں ہم لوگ. ایسی بات ہے, ان کا جو اتنا بڑا بزنس ہے وہ ہماری جیب سے جاتا ہے نا. کہاں سے جاتا ہے؟ ہماری جیب سے جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب عباس کو معاذ اللہ نعوذ باللہ اسپائڈر مین بنا کر کے پیش کریں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عباس کے کردار کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وہی کردار جو عباس کا ہے, بس کوئی تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی صورت میں دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کیا عزیزان محترم؟ کیا کیا؟ کوئی پابندی ہے کہ سر محلے والے لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر کے نہیں سوچ سکتے؟ ان کو بس اسی تک سوچنا ہے, اس سے آگے نہیں سوچ سکتے. کئی پابندی لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کے اوپر, یا معاذ اللہ جو ہے وہ مثلا ہنڈی محلے والے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی سوچ نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں بھائی؟ کسی نے پابندی نہیں لگائی آپ کے اوپر. جو ذہن آپ کے دماغوں کے اندر, جو آپ کے جو سر کے اندر جو دماغ ہے, میرے سر کے اندر جو دماغ ہے, ہمارے محلے میں جو جوان رہتے ہیں ان کے سر کے اندر جو دماغ ہے, یہی دماغ جرمنی, کینیڈا, امریکہ میں رہنے والے جوان کے دماغ کے اندر بھی ہے. وہ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں, ہم زیادہ استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں کو بجلی کی وولٹیج زیادہ چھوڑتی ہے گورنمنٹ ان کے دماغوں کے اندر کہ ان کے دماغ زیادہ کام کرتے ہیں. نہیں عزیزان محترم, مقصد معین کیا ہے ان جوانوں نے اپنے لیے, چاہے ان کا مقصد باطل ہی کیوں نہ ہو, چاہے ان کا مقصد غلط ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم اپنے صحیح مقصد کے پیچھے بھی نہیں چل رہے ہیں. امیر المومنین نے کیا شکوہ کیا تھا؟ امیر المومنین کا شکوہ یہ تھا کہ میں حق پر ہوں, میرے پیچھے نہیں جاتے. وہ باطل پر کھڑا ہے, اس کے پیچھے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جا کر کے. یہ شکوہ تھا امیر المومنین کا, اور یہ شکوہ ہم سے اور آپ سے بھی ہے علی کا. علی کو زندہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ زندہ ہے نا, حاضر اور ناظر ہے. تو علی کا شکوہ بھی زندہ ہے آج دن تک. وہی شکوہ جو امیر شام کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کے علی نے کیا تھا. علی نے کہا تھا میرے 10 لے جاؤ, اپنا 1 مجھے دے دو ادھر. آج بھی وہی صورتحال ہے عزیزان محترم. ہمارے 100 مل کر کے بھی ان ایک جوان کے برابر نہیں ہے جو ادھر باطل پہ جو ہے وہ ہمارے خلاف صفا رہا ہے, جو ہمارے خلاف محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہمارے 1000 جوان بھی ان کے ایک کے برابر نہیں ہے, جبکہ اس سے الگ ہونا چاہیے تھا. ہمارا ایک ان کے 10,000 کے برابر ہونا چاہیے تھا. ہمارا ایک ادھر کے پورے لشکر کے برابر ہونا چاہیے تھا. حسین کے ساتھ ساتھ جو ایک تھا نا, حسین اپنے 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 یا زیادہ سے زیادہ 200 جو ہے وہ روایات میں ذکر ہے حسین کے اصحاب کی تعداد, اور ادھر سے جو مبالغے کے ساتھ سب سے بڑی تعداد ہے وہ 9 لاکھ بھی لکھی گئی ہے. چلے ہم لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں کرتے ہیں, تو تب بھی حسین کے اصحاب کتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, ذرا اندازہ لگائیے. ایک صحابی سینکڑوں کے مقابلے پر کھڑا ہوا تھا جا کر کے, اور یہ صرف جنگ نہیں کر رہے تھے سینکڑوں کے مقابلے پر. آپ کو یزید کی فوج میں سے کتنوں کا نام یاد ہے؟ کسی ایک کا بھی یاد نہیں ہوگا, گنے چنے ہرملا, شمر پر 4-5 اور یاد ہیں. حسین کے سارے اصحاب کے نام تاریخ کے سینے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف جنگ لڑ رہے تھے, یہ تاریخ رقم کر رہے تھے جا کر کے میدان کربلا کے اندر. ایک صحابی جا رہا تھا, سینکڑوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتا ہوا چلا جا رہا تھا تا قیام قیامت. اس کا نام زندہ تھا, ان کے نام ختم کرتا چلا جا رہا تھا دنیا سے.
ان کو مٹاتا چلا جا رہا تھا دنیا سے. خوب ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ایک حسین آج بھی زندہ ہے, میں بہت جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ایک حسین آج بھی زندہ ہے, وہ بھی پوچھتا ہے میرے صحابی کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ جن کے لیے میں ظہور کروں گا؟ کہاں ہے وہ جن کے لیے بقول ہمارے اور آپ کے پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہوں؟ کہاں ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں العجل یا امام زمانہ, العجل یا امام زمانہ؟ کہاں ہیں مجھے بلانے والے؟ کدھر ہیں مجھے بلانے؟ تو میں کہوں گا مولا ابھی ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں, جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کے لیے آمادہ ہیں. فی الحال ہم دیکھتے ہیں کون ہم میں سے زندہ بچتا ہے لڑ جھگڑ کر کے. جو زندہ بچے گا, کیونکہ ہمارے اپنے میراتھن چل رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا, ہمارے اپنے جو ہے وہ جو آپسی جو چل رہا ہے وہ ختم ہوگا. کوئی زندہ بچے گا تو جائے گا نا امام کی مدد و نصرت کرنے کے لیے. اور یہ سے مراد ہم نہیں ہے, مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہر مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا ہو چکا ہے آ کر کے. مسلمان ممالک کی صورتحال دیکھ لیجئے, مسلمان حکمرانوں کی صورتحال دیکھ لیجئے. جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اتنا کسی نے نہیں مارا ایک دوسرے کو. سعودی عرب نے جتنا قتل عام جو ہے یمن کے اندر کیا ہے, تاریخ انسانیت میں اتنا ظلم و ستم جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں ہوا جتنا انہوں نے کیا ہے. یعنی محاصرہ کر کے, ان کا کھانا پانی بند کر کے, اس کے بعد بمباری کی جاتی ہے ان کے اوپر. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فلسطین کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو دوسرے ممالک کے اندر ہوا ہے وہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمت نہیں ہے. 56 اسلامی ممالک ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا اسرائیل جو چینٹی کے برابر ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے, فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے, مار رہا ہے, لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اسرائیل کو یہ کہہ دیں بھائی 24 گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس, اگر جاتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو جوتے مار کے تمہیں جو ہے وہ وہاں سے باہر نکالا جائے گا. تیل تمہارے پاس ہے, سرمایہ تمہارے پاس ہے, معدنیات تمہارے پاس ہے, خدا کی دی ہوئی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہے, لیکن تمہارے گھٹنے جھکے ہوئے ہیں جا کر کے. کیوں؟ اس امام کے پیچھے نہیں چل رہے ہو جسے خدا نے تمہارا امام بنا کر کے بھیجا. تم نے خود سے امام بنائے. اب جو امام تم نے خود سے بنائے نا, وہ تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر کے ذلت اور گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. وہ تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر کے جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. امام حسین کی طرف اگر ہوتے تو ایک بات کو یاد رکھے کہ حسین نے کیا کہا تھا. حسین نے کہا تھا کہ جب دو راستے ہوں نا, ایک طرف ذلت ہو اور ایک طرف موت ہو, ذلت کو قبول نہ کرو, مر جاؤ جا کر کے, مر جاؤ, سارے کے سارے مر جاؤ جا کر کے. کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر دنیا سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ ہماری جیبوں میں رکھا ہوا ہے اسلام, ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے کہ ہم نے جو ہے بچا کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں عزیزان محترم, اسلام کے تقدس کو باقی رکھنا ہے, اور یہ تقدس تب باقی رہے گا جب ہماری گردنیں کٹیں گی اسلام کے لیے, تب تقدس باقی رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں میری پگڑی کے اندر اسلام ہے اور میری قبا کے جیب میں اسلام ہے, ٹھیک ہے نا, اور میری پینٹ کی جیب میں اسلام رکھا ہوا ہے, میں مر گیا تو پتہ نہیں اسلام کا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, اسلام اپنی جگہ باقی رہے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن میری ایسی زندگی کا کیا کہ میرے ہوتے ہوئے اسلام برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, اور پھر اسلام کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی ہو, قرآن کو جلا دیا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہو, ملأ عام پر برسر عام رسول اللہ کی توہین ہوتی ہو, میڈیا سے, ٹی وی چینلز ہمارے جو ہے وہ تنقید کرتے ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, اور ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے اینکرز اور ہمارے بیٹھے ہوئے ڈیبیٹرز وہ توجیہ کر رہے ہو, نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, ویسا نہیں ہوا تھا, نہیں جہاد کا یہ مطلب, یہی مطلب ہے جہاد کا یہی مطلب ہے, گندگی کو ختم کرنا ہے دنیا سے. عزیزان محترم, گندگی کو ختم کرنا ہے دنیا سے, جہاد کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. کس چیز کے لیے کوشش کرنا ہے بھائی؟ گندگی ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے, ضلالت اور گمراہی ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے, فساد کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. یہی تو جہاد ہے, اور کیا جہاد ہے؟ کیوں ڈرتے ہو یہ کہتے ہوئے کہ جہاد کا ایک مطلب قتال بھی ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ بتاؤ جا کر کے ساری دنیا کو ہمارا نظریہ. نہیں پسند آتا نہ ہے پسند, ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ لینی ہے کسی سے کہ ہمارا نظریہ تمہیں پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے. عزیزان محترم, اپنے اسلام پر شرمندہ ہو کر کے کیوں زندہ ہو؟ کیوں زندہ ہو اپنے اسلام پر شرمندہ ہو کر کے؟ سر فخر سے اٹھا کر کے کہو میں مسلمان ہوں. جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا کہ فلاں جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے, وہی مصلی بچھا کر کے کہو میں مسلمان ہوں, یہی نماز پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی سرزمین کے اوپر نماز؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے اس سرزمین کے اوپر نماز؟ جب اس سرزمین کے اوپر شراب کے ٹھیکے کھل سکتے ہیں تو کیا نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جب تم ہماری اجازت کے بغیر شراب کا ٹھیکہ کھول سکتے ہو تو ہم سڑک کے اوپر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تم شراب کے ٹھیکے بند کرو, ہم بھی سڑک کے اوپر نماز نہیں پڑھیں گے, ہم مسجد کے اندر پڑھیں گے. احتجاج یوں ہوتا ہے, جہاں شراب کا ٹھیکہ کھولا گیا نا اسی کے سامنے سب بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو, جا کر کے بند کر دو ساری سڑکیں, وہاں نماز پڑھو جب تک یہ ٹھیکے یہاں سے نہیں ہٹائے جائیں گے. بھائی ہمارے لوگوں کو شراب نہیں چاہیے, ہمارے لوگوں کو ڈرگز نہیں چاہیے, تم دے سکتے ہو تو تعلیم دو نا ان کو. یہ کیا ہوا ہے ہر ایک سال کے بعد, ہر 6 مہینے کے بعد 10-15 شراب کے ٹھیکے کھول دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے. بھائی یہ کون سی ترقی کے لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بچے جوان شراب پی کر کے نالیوں کے اندر پڑے رہیں گے؟ یہ ترقی کروانا چاہتے ہو تم اس ریاست کے اندر؟ یہ ترقی کروانا چاہتے ہو تم یہاں پر؟ ہم بتائیں گے نا ترقی کیا ہوتی ہے. نماز کے اوپر پابندی ہے, اذان کے اوپر پابندی ہے, تم ملأ عام میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, کیس ہو جائے گا تمہارے اوپر, ٹھیک ہے نا, تمہارے اوپر FIR لگ جائے گی. لیکن تم ٹھیکے شراب کے کھول کر کے وہاں بیٹھ کر کے شراب پی سکتے ہو. عزیزان محترم, یہ حسینیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں تو اور کیا ہے. حسین کس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ انہی ساری چیزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے.
اور کس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام حسین؟ یزید نے کیا کہہ دیا تھا اور اس سے زیادہ کہ ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں کوئی یزید ہی آئے گا، یزید نام کا کوئی نہیں آنے والا. وہ آیا تھا، وہ اتنا منفور ہو چکا ہے کہ باپ اب کوئی اپنا بچے کا نام یزید نہیں رکھے گا. اب یزید نام بدل کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اب شمر نام بدل کر کے آئیں گے، اب حرملہ نام بدل کر کے آئیں گے. ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ان کو پہچان لیجئے جیسے امام حسین نے یزید کو پہچان لیا تھا. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، آزادارِ سید الشہداء. بس اس بات کی کوشش کریں کہ کربلا کو سمجھیں، جو کربلا واقعی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم، کربلا وہ ہے کہ جہاں سید الشہداء نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا تھا خدا بند متعال کے دین کے اوپر. اور نہ صرف کنبہ قربان کیا بلکہ جو کچھ بچا تھا وہ بھی دے دیا. کون باپ ہے دنیا کے اندر جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے حسین کو امید تھی کہ یہ پانی دیں گے علی اصغر کو؟ حسین کو توقع تھی کہ یہ پانی دیں گے علی اصغر کو؟ حسین پانی کے لیے لے کر کے گئے تھے نا عزیزان محترم. حسین علی اصغر کو پانی پلانے نہیں لے کر کے گئے تھے. حسین اس لیے لے کر کے گئے تھے علی اصغر کو کہ رہتی دنیا تک یہ بات تاریخ کے سینے پر لکھی جائے کہ حسین کے پاس جب اصحاب تھے تو وہ خود چل کر کے جا رہے تھے، جو خود نہیں جا سکا حسین گودی میں لے کر کے اس کو گئے، آؤ اسے بھی شہید کر دو، یہ آخری بچا ہے میرے پاس. تاریخ کہتی ہے کہ خیموں سے آواز بلند ہوتی ہے، کہا مولا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. سید الشہداء خیمے کی طرف جاتے ہیں، علی اصغر کو اپنی گودی میں لیتے ہیں، لے کر کے مقتل کی طرف بڑھتے ہیں. عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے مقتل میں پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ آواز بلند کرتے ہیں، فوج اشقیاء اس بچے کی زبان سوکھ چکی ہے، اس کے اوپر تو رحم کرو. جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے سید الشہداء علی اصغر کو زمین کربلا پر رکھتے ہیں. ننھا بچہ دہکتی ہوئی ریت پر تڑپ رہا ہوتا ہے. جب کوئی آواز نہیں آتی ہے سید الشہداء علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. علی اصغر نے ننھے ہونٹوں پر سوکھی زبان کو چلایا. لشکر یزید میں کوہرام برپا ہوا. آواز آئی حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو. اب حسین کے کلام کو روکنے کے لیے ایک ایسا تیر لایا گیا جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ اگر سید الشہداء کا بازو نہ ہوتا تو جہاں یہ تیر جاتا وہاں علی اصغر کا بدن اس کے ساتھ چلا جاتا. عزادارو، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. علی اصغر کا ننھا گلا چھد جاتا ہے. مولا حسین علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں بھرتے ہیں. امام محمد باقر کہتے ہیں جب مولا نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا اس کا کوئی قطرہ زمین کربلا کی طرف واپس نہیں آیا. مولا علی اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں اور ماں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ لو جسے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا وہ شہید ہو کر کے واپس آیا ہے، وہ نہر ہو کر کے واپس آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حاضرین جلوس کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس جلوس عزا کے سلسلے میں جن افراد نے بھی تعاون کیا ہے ان کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح معنی میں عزاداری سید الشہداء قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء کرام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنائی کو طول عمر عطا فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.